اپنے دعوت خطاب دیتا ہوں استاد التفسیر حضرت مولانا خلیل اللہ صاحب کو۔ الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ میرے بھائیوں، ہم تمام کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سب سے عالی ہیں۔ ہمیں اپنی جان سے بھی پیارے، ہمیں اپنے ماں باپ سے بھی پیارے، ہمیں پوری روئے زمین کے سارے لوگوں سے پیارے، سب سے محبوب، جن سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے جب ان کی ذات پہ کوئی انگل اٹھاتا ہے، جب کوئی ان کی عزت کی طرف انگل اٹھاتا ہے تو وہاں سب سے زیادہ غیرت بھی آتی ہے، ان کے خلاف سب سے زیادہ نفرت بھی پیدا ہوتی ہے۔ جس کے دل میں جتنی محبت ہوتی ہے اتنی قدر نفرت کا اظہار زیادہ کرتا ہے، جتنی قدر محبت ہوتی ہے اتنی قدر غیرت کا زیادہ اظہار کرتا ہے۔ تو ہمارے لیے ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نہیں، باپ سے بھی بڑھ کر، ماں سے بھی بڑھ کر، ساری دنیا سے بڑھ کر آپ کے متعلق جب کوئی کہتا ہے تو ہماری غیرت بہت زیادہ نفرت بھی ہوتی ہے، بہت زیادہ غیرت بھی ہوتی ہے۔ اس غیرت کے موقع پر پھر کچھ تقاضے ہوا کرتے ہیں، غیرت کی مناسبت سے، محبت کی مناسبت سے پھر ان تقاضوں کا اظہار بھی ہوا کرتا ہے۔ آج کا یہ احتجاج، آج کا یہ اجتماع اس غیرت کے معاملے میں یہ اظہار کا 100واں حصہ بھی نہیں ہے، 1,00,000واں حصہ بھی نہیں۔ وہ میرے محبوب ایسے نہیں ہیں کہ جن کے متعلق ہم ذرا سا یہ احتجاج کریں اور کہیں کہ ہم نے آپ کا حق پورا کر دیا۔ نہیں، اگر ایسا ہوا تو پھر ہمارا معیار محبت بہت چھوٹا ہوا، ہماری محبت بہت حقیر ہوئی۔ یہ تو بہت ادنا چیز ہے۔ اس سے اوپر فرانس کی تمام مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ فرانس کی مصنوعات کو اس نقطے سے دیکھو، دنیا کے اندر لوگ اپنے حصص، اپنی رقمیں جمع کر کے پھر کوئی کمپنی بناتے ہیں، وہ کمپنی آگے کارخانے دنیا میں کھولتی ہے۔ تو فرانس کے یہ مادر پدر آزاد کے ابلتے ہوئے کیڑوں سے زیادہ غلیظ ترین انسان وہ ننگ دھرم کو انہوں نے اپنے حصص ملائے، فیکٹریاں کھولی، کمپنیاں کھولی، پاکستان میں بھی لائے، دنیا میں بھی لائے، مصنوعات ان کی ایجاد ہوئی، ان کی چیزیں یہاں پر بکتی ہیں، یہاں کے منافع یہ بغیرت کھاتے ہیں۔ ان میں وہ بغیرت بھی شامل ہیں جنہوں نے یہ گستاخی والے کھاتے چھاپے، کسی نے چھاپے، کسی نے اپنی عمارتوں پہ آوازہ کر دیا۔ یہ دنیا کی سب سے غلیظ ترین قوم، سب سے محبوب ترین ذات کے متعلق یہ کرے تو ہم اگر ان کی مصنوعات کو خریدیں، ہم ان کی مصنوعات کو بیچیں، ہم ان کی مصنوعات کی فیکٹریاں چلائیں، ہم ان کی مصنوعات کے پیٹرول پمپ چلائیں، ہم جیسا بغیرت کوئی نہیں ہوگا کہ ہم ان کے لیے تعاون کر رہے ہیں۔ یہ بھی میرے پیغمبر کے ساتھ محبت کا اسے بھی ایک ادنا درجہ ہے کہ ہم مصنوعات کی بائیکاٹ کریں۔ ہماری تو حالت یہ ہونی چاہیے۔ بس صرف دو ذرا سے باتیں سناتا ہوں۔ ایک دفعہ ایک جگہ پر جہاد ہو رہا تھا، قلعے کا محاصرہ تھا، دشمن قلعے کے اندر بند تھا۔ ایک بدترین انسان قلعے کے اوپر کھڑے ہو کر اپنی دھاک اپنے سامنے دے کر میرے پیغمبر کو اونچی اونچی آواز میں گالی دیتا۔ ادھر سے جو لوگ تھے وہ تیر بھی برساتے، پتھر بھی برساتے، مگر اس کو کچھ نہ ہوتا۔ جس طرح آج یہ فرانس کے اندر چھپے بیٹھے ہیں اور ہم یہاں پر ہیں، دل تڑپتا ہے، یقین جانیے دل تڑپتا ہے۔ وہ ہوتے یا پھر ہم نہ ہوتے یا وہ نہ ہوتے، وہی مظاہرہ تھا، سارے لوگ پریشان، راتوں کو روئے، پیغمبر کی خلاف گالیاں سن لیں، کر کچھ نہیں سکتے۔ پھر ایک مجاہد آیا، اس نے منہ بند کیا ہوا تھا، تیار ہو گیا، جو ہی اس نے ڈھال نیچے کی، اس نے ایسا تیر مارا، ماتھے میں لگا، پار ہو گیا۔ مسلمانوں نے خوشی سے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ امیر صاحب نے کہا جس نے یہ تیر مارا، جس نے دشمن کو قتل کیا، میرے پاس لے آئیے۔ وہ آ گیا، اس نے کہا بھائی ایک تیر کے لیے 1,00,000 درہم دینے کے لیے تیار ہوں، اس ایک تیر کا ثواب مجھے دے دو، 1,00,000 تمہیں دے دیتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، پیسے بڑھاتا گیا، لیکن اس نے کہا نہیں، میرا دل چاہتا ہے کوئی ایسا بھی ہو جو ایسے گستاخوں کا سر قلم کرے، میں اس کے پاؤں بھی چوموں، میں اس کے ہاتھ بھی چوموں، میرے اور آپ کے لیے
ہمارے محبوب سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، محبوب سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ محبوب کی گستاخی کرنے والے کا جو سر بلند کرے گا اس کے جوتے ہوں گے میں اپنے سر پر رکھنے کے لیے تیار ہوں۔ تیار ہو کہ نہیں ہو؟ ایسا کرنے کے لیے تیار، ہم اس کے جوتے چومنے کے لیے تیار۔ ایک آخری بات سنیں گے، بدر کا موقع ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کھڑے، ادھر ایک نوجوان کھڑا ہے، ادھر ایک نوجوان کھڑا ہے، جیسے یہاں پر نوجوان کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ نوجوان حضرت عبد الرحمن سے پوچھتا ہے، چچا ابو جہل کو جانتے ہو؟ پوچھا کیا کرو گے؟ کہا اماں نے کہا، اماں کا نام ہے حضرت افرا۔ ماں کیسی تھی؟ اماں نے کہا تھا کہ ابو جہل اللہ کے نبی کو گالی دیتا ہے، نظر آ جائے تو اس کو چھوڑنا نہیں، یا تم نہ ہونا یا وہ نہ ہونا۔ ادھر بات ہو رہی تھی، دوسرا آیا، ایک محبت ہے، ایک معاذ ہے، وہ بھی افرا کا بیٹا، وہ بھی افرا کا بیٹا رضی اللہ عنہ۔ عبد الرحمن بن عوف سے پوچھتا ہے، عبد الرحمن ابو جہل کو جانتے؟ چچا عبد الرحمن ابو جہل کو جانتے؟ اس نے کہا کیا کرو گے؟ کہ اماں نے کہا تھا ابو جہل اللہ کے نبی کو گالی دیتا ہے، ہمارے محبوب کو گالی دیتا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں۔ کہ میں دیکھتا رہا، ابو جہل آگے لائن سامنے، میں نے کہا وہ دیکھتے ہو؟ بس میرا اشارہ کرنا تھا، باز کی طرح چھپتے، یکدم اس پر پل پڑے، دونوں نے اس کو خون و خون کر دیا۔ وہ دونوں کہتے تھے چچا ابو جہل نظر آ گیا، یا ہم نہ ہوں گے یا وہ نہ ہوگا، یا ہم ہوں گے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں جتنے یہاں پر جمع ہو، اگر یہ فراس کے دشمنان، یہ فراس کے ملعون، یہ فراس کے گستاخ نظر آ گئے، کیا عزم کرتے ہو؟ یہی کہ یا ہم نہیں ہوں گے یا وہ نہیں ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم کو وہاں پہنچائے۔ یہ آخر جان کس کے لیے؟ ہم غلط، ہم گناہگار، ہم بدکار، ہم بیکار، ہماری جان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اگر یہ جان میرے پیغمبر کے لیے قربان ہو جائے تو یہ جان کی قیمت نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ان ملعونوں کو تباہ و برباد فرمائے، آمین۔ سبحان ربک۔ ایک میں